السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر رات کو چوک پر کھڑے ہو کر انڈے والے سے انڈے کھاتا تھا۔ اس رات اس نے انڈا چھیل کر دیا اور ساتھ نمک کی پڑیا دی، لیکن اس پڑیا میں نمک کی بجائے ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنی ریڑھی چھوڑ کر اندھیرے میں غائب ہونے لگا۔ میں نے کاغذ کھولا تو اس پر کچھ ایسا لکھا تھا کہ میرے رونگٹے۔ دسمبر کی وہ رات معمول سے زیادہ سرد اور تاریک تھی۔ دھند نے شہر کو اپنی سفید چادر میں اس طرح لپیٹ رکھا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ سڑکوں پر لگی سوڈیم لائٹس کی پیلی روشنی دھند میں گھل کر ایک عجیب و غریب، اداس اور پر اسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ میں اپنے دفتر سے لیٹ نکلا تھا۔ کام کا بوجھ اتنا تھا کہ وقت کا ہوش ہی نہ رہا۔ جب عمارت سے باہر آیا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ میرا معمول تھا کہ گھر جانے سے پہلے چوک پر کھڑے انڈے والے سے 2 ابلے ہوئے انڈے ضرور کھاتا تھا۔ یہ سردیوں کی راتوں میں میرے لیے ایک طرح کا ایندھن تھا جو مجھے گھر تک پہنچنے کی توانائی دیتا تھا۔ میں بائک کو دھکیلتا ہوا چوک کی جانب بڑھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ آج چوک پر وہ رونق نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی ہے۔ اکا دکا گاڑیاں فراٹے بھرتی گزر رہی تھیں اور چند ایک آوارہ کتے کوڑے کے ڈھیر پر منہ مار رہے تھے۔ میری نظریں اپنے مخصوص انڈے والے کو ڈھونڈنے لگی۔ رحیم چچا جو پچھلے 5 سالوں سے اسی جگہ اپنی ریڑھی لگاتے تھے، لیکن آج وہاں رحیم چچا نہیں تھے۔ ان کی جگہ ایک بالکل اجنبی شخص کھڑا تھا۔ ایک بوسیدہ سی ریڑھی جس پر ایک پیلے رنگ کا مدھم سا بلب جل رہا تھا جو ہوا کے جھونکوں سے ہولے ہولے ہل رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے سائے لمبے اور ڈراؤنے ہو رہے تھے۔ وہ شخص قد میں کافی لمبا تھا اور اس نے ایک بھورے رنگ کا لمبا اوور کوٹ پہن رکھا تھا جو جگہ جگہ سے پیوند زدہ لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے سر پر اونی ٹوپی کو اس طرح نیچے کھینچا ہوا تھا اور منہ پر مفلر لپیٹ رکھا تھا کہ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور وہ آنکھیں میں بیان نہیں کر سکتا وہ کتنی عجیب تھیں، بے حس، سپاٹ اور پتھریلی، جیسے ان آنکھوں میں زندگی کی کوئی رمق نہ ہو۔ میں ہچکچایا۔ دل نے کہا کہ آج رہنے دو، سیدھا گھر نکل جاؤ، لیکن بھوک اور سردی نے مجھے اس ریڑھی کی طرف دھکیل دیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں، بس خاموشی سے ابلتے ہوئے پانی کی دیگچی میں چمچ ہلاتا رہا۔ بھاپ بھاپ کے بادل اس کے چہرے کے گرد منڈلا رہے تھے۔ 2 انڈے بنا دو، میں نے کہا۔ میری آواز اس ویران چوک میں عجیب سی طرح گونجی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر کو ایک ہلکی سی جنبش دی، ہلکی سی حرکت دی اور ایک انڈا اٹھایا۔ اس کے ہاتھ حیرت انگیز طور پر پھرتیلے تھے۔ اس نے پلک جھپکتے میں انڈا چھیلا، اس کے ٹکڑے کیے اور کاغذ کی ایک پلیٹ میں ڈال دیا۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی اور پلیٹ کے کنارے رکھ کر میری طرف بڑھا دی۔ نمک مرچ؟ میں نے پوچھا۔
کیونکہ عام طور پر وہ انڈے کے اوپر چھڑک کر دیتے ہیں۔ اس نے اب بھی کچھ نہیں بولا، بس اپنی انگلی سے اس پڑیا کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس کا رویہ بہت روکھا اور پر اسرار لگا، لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میں نے پلیٹ اٹھائی اور انڈے کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ انڈا گرم تھا، لیکن اس کا ذائقہ کچھ مختلف محسوس ہوا۔ شاید پرانا تھا، یہ شاید پانی زیادہ نمکین تھا۔ میں نے نظر انداز کیا اور نمک کے لیے وہ کاغذ کی پڑیا اٹھائی۔ کاغذ کا وہ ٹکڑا عام اخبار کا نہیں تھا، بلکہ ایک سفید، موٹا اور کچھ چکنا سا کاغذ تھا، جیسے کسی نوٹ بک یا ڈائری سے پھاڑا گیا ہو۔ میں نے اسے کھولا۔ اندر نمک نہیں تھا، خالی کاغذ تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر انڈے والے کی طرف نظر اٹھائی۔ بھائی، اس میں نمک تو ہے ہی نہیں، یہ کیا؟ میرے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ ریڑھی وہاں موجود تھی، انڈے ابل رہے تھے، بلب ہل رہا تھا، لیکن وہ آدمی غائب تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، چوک سنسان تھا۔ وہ اتنی جلدی کہاں جا سکتا تھا؟ میں نے ریڑھی کے پیچھے، سڑک کے اس پار، اندھیرے کونوں میں دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک نامعلوم سا خوف، ایک انجانا سا ڈر اور خوف میرے دل میں بیٹھنے لگا۔ میں نے دوبارہ اس کاغذ کی طرف دیکھا۔ سٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں مجھے اس پر کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے کاغذ کو آنکھوں کے قریب کیا۔ سیاہ روشنائی سے بہت نفیس اور خوش خط لکھائی میں تحریر تھا۔ تم نے جو انڈا ابھی کھایا ہے، اس میں ایک نایاب اور مہلک زہر ملا دیا گیا ہے۔ اس زہر کا اثر ٹھیک 60 منٹ بعد شروع ہوگا اور 70 منٹ میں دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ اگر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس کا واحد تریاق حاصل کرنے کے لیے 1 گھنٹے کے اندر پرانے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 4 پر پہنچو۔ پولیس یا ہسپتال جانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ یہ زہر عام لیبارٹری ٹیسٹ میں نہیں آئے گا، اور ڈاکٹر حضرات کے پاس اس زہر کا کوئی علاج نہیں۔ تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ میں نے تحریر کو ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار۔ میرے دماغ نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی بھدا مذاق ہے، میں نے سوچا، کوئی پرینک کر رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی کیمرہ مین چھپا ہو اور ابھی ہنستا ہوا باہر نکل آئے گا۔ اور بھائی نکلو باہر، بہت ہو گیا مذاق، میں چیخا۔ لیکن جواب میں صرف ہوا کی سائیں سائیں سنائی دی۔ مجھے اپنے پیٹ میں ایک عجیب سی مروڑ محسوس ہوئی۔ یہ وہم تھا یا حقیقت، ایک خیال تھا یا سچائی، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے میرے حلق میں کڑواہٹ پھیلنے لگی۔ وہی عجیب سا ذائقہ جو مجھے انڈا کھاتے ہوئے محسوس ہوا تھا، اب شدت اختیار کر گیا تھا۔ میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کیا واقعی اس اجنبی نے مجھے زہر دے دیا ہے؟ لیکن کیوں؟ میرا کسی سے کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ میں تو ایک عام سا اکاؤنٹنٹ ہوں۔ میری زندگی میں تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں جو میری جان لینا چاہے۔
خوف نے میرے اعصاب پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، 11:15۔ میرے پاس صرف 45 منٹ باقی تھے۔ پرانا ریلوے اسٹیشن شہر کے دوسرے کونے پر تھا، جو یہاں سے کم از کم 15 کلومیٹر دور تھا، اور راستہ ویران اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اگر میں بائک پر جاتا تو عام حالات میں مجھے آدھا گھنٹہ لگتا، لیکن اس دھند میں میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ سیدھا ہسپتال جاؤں۔ سول ہسپتال قریب تھا، لیکن کاغذ پر لکھی تنبیہ، کاغذ پر لکھی وارننگ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر یہ سچ ہوا تو، اگر میں ہسپتال گیا اور ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے رہ گئے اور میرا وقت ختم ہو گیا تو میں رسک نہیں لے سکتا تھا۔ موت کا خوف انسان سے اس کی منطق چھین لیتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسٹیشن جانا ہے۔ میں اپنی بائک کی طرف لپکا۔ میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ چابی سوراخ میں نہیں جا رہی تھی۔ لعنت ہو، میں نے جھنجھلا کر خود کو گالی دی۔ بالآخر بائک سٹارٹ ہوئی۔ میں نے ریس دی اور اندھیرے میں بائک دوڑا دی۔ ہوا کی تھپیڑے میرے چہرے پر لگ رہے تھے، لیکن مجھے سردی کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میرے پورے جسم میں ایک ہی آگ لگی تھی، خوف کی آگ۔ میرے ذہن میں بار بار وہ انڈے والا آ رہا تھا، اس کی خاموشی، اس کی بے حس آنکھیں۔ وہ کون تھا؟ کیا وہ کوئی پیشہ ور قاتل تھا؟ لیکن مجھے کیوں؟ کیا وہ غلطی سے مجھے کوئی اور سمجھ بیٹھا؟ ابھی میں نے بمشکل 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ میری بائک نے جھٹکے لینے شروع کر دیے۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، میں چیخا۔ میں نے فیول ٹینک ہلایا، پیٹرول موجود تھا، لیکن انجن کھانستا ہوا بند ہو گیا۔ میں سنسان سڑک کے درمیان کھڑا تھا۔ دھند اتنی گہری تھی کہ 10 قدم دور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کک ماری، 1 بار، 2 بار، 10 بار۔ بائک سٹارٹ نہیں ہوئی۔ میں مایوسی سے چیخنا چاہتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کائنات کی ہر طاقت آج میری موت کی سازش کر رہی ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ شاید آج پکی موت ہے۔ میں نے بائک وہیں سڑک کنارے چھوڑی اور پیدل بھاگنا شروع کیا۔ مجھے کچھ سواری چاہیے تھی، کوئی رکشہ، کوئی ٹیکسی، کوئی لفٹ، لیکن رات کے اس پہر اور اس موسم میں کہ دھند بہت زیادہ تھی، سڑک ویران تھی۔ میں بھاگ رہا تھا اور میری سانسیں پھول رہی تھیں، پھیپھڑوں میں جلن ہو رہی تھی۔ کیا یہ جلن بھاگنے کی وجہ سے تھی؟ یہ زہر اپنا کام دکھا رہا تھا۔ اچانک مجھے متلی محسوس ہوئی۔ میں رک گیا اور سڑک کنارے جھک کر قے کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ باہر نہیں آیا، صرف ایک کڑوا پانی اور خوفناک جلن۔ یہ زہر تھا۔ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، میں مر رہا ہوں۔ میرے پاس وقت کم ہے، مجھے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے۔ میں نے فون نکالا، سگنل کمزور تھے لیکن کال جا سکتی تھی۔ کس سے فون کروں؟ پولیس کو؟ گھر والوں کو؟ اگر میں گھر والوں کو بتاتا تو وہ پریشان ہو جاتے اور شاید کچھ نہ کر پاتے۔
میں نے ایک ٹیکسی سروس کی ایپ کھولی، کوئی گاڑی دستیاب نہیں کا پیغام سکرین پر چمک رہا تھا، سکرین پر روشن تھا۔ میں نے مایوسی سے فون جیب میں ڈالا اور دوبارہ بھاگنا شروع کیا۔ میرے جوتوں کی آواز سنسان اور ویران سڑک پر گونج رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دھند میں کچھ ہیولے سے حرکت کرتے محسوس ہوئے۔ کیا وہ انڈے والا مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ یہ تماشا دیکھنے کے لیے میرے پیچھے ہے کہ میں کیسے تڑپ تڑپ کر مرتا ہوں؟ اس خیال نے میری ٹانگوں میں نئی جان ڈال دی۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ تقریباً 1 کلومیٹر بھاگنے کے بعد، دوڑنے کے بعد، مجھے دور سے ہیڈ لائٹس آتی دکھائی دی۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ ہلانے لگا۔ وہ ایک پرانا ٹرک تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے ہارن بجایا، لیکن میں نہیں ہٹا۔ اس نے بریک لگائی اور ٹرک میرے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر نکالا اور گالی دی، مرنا ہے کیا؟ زندگی پیاری نہیں ہے کیا؟ وہ چیخا۔ میں بھاگ کر اس کی کھڑکی کے پاس گیا۔ بھائی، خدا کے لیے مدد کرو، مجھے جلدی پرانے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، میری جان خطرے میں ہے، میں ہانپتے ہوئے بولا۔ ڈرائیور نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ میرا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرے پر پسینہ اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں ادھر نہیں جا رہا، مجھے بائی پاس سے نکلنا ہے، اس نے روکھے پن سے کہا اور گیئر لگانے لگا۔ بھائی پلیز، میں تمہیں جتنے پیسے کہو گے نا اتنے ہی پیسے دے دوں گا، جتنے تم کہو گے میں سارے پیسے دے دوں گا، یہ لو۔ میں نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور جتنے بھی نوٹ تھے بنا گنے اس کی طرف بڑھا دیے۔ پیسوں کی چمک دمک نے اس کا موڈ بدل دیا۔ اس نے نوٹ جھپٹے اور سر ہلایا، بیٹھ جاؤ، لیکن جلدی۔ میں دوسری طرف سے ٹرک میں سوار ہوا۔ ٹرک میں ڈیزل اور تمباکو کی بو تھی، لیکن اس وقت یہ ٹرک میرے لیے کسی پرتعیش جہاز سے کم نہیں تھا۔ تھوڑا تیز چلانا، میں نے التجا کی۔ اس ٹرک والے سے میں نے کہا کہ ذرا گاڑی کی رفتار تیز کرنا تاکہ میں اپنے مقام پر وقت سے مقررہ وقت پر پہنچ جاؤں۔ تو میں نے اسے درخواست کی اور اس نے کہا کہ دھند بہت ہے صاحب، اس سے تیز نہیں چلا سکتا۔ اس نے جواب دیا۔ ٹرک کی رفتار بمشکل 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ ہر گزرتا سیکنڈ میری زندگی کا ایک ٹکڑا کم کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ گھڑی دیکھی۔ 11:35، 20 منٹ گزر چکے تھے۔ آدھا وقت ختم اور ہم ابھی شہر کے وسط میں تھے۔ پرانا ریلوے اسٹیشن شہر کے مضافات میں تھا، جہاں اب ٹرینیں نہیں آتی تھی۔ وہ جگہ ویران اور خطرناک سمجھی جاتی تھی۔ وہاں منشیات کے عادی افراد اور مجرموں کا ڈیرا تھا۔ ایسے وقت میں وہاں جانا موت کے منہ میں جانے کے مترادف تھا، لیکن موت تو میری رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ میں سیٹ پر بیٹھا پہلو بدل رہا تھا۔ میرے پیٹ کا درد اب تیز ہو گیا تھا۔ مجھے چکر آنے لگے تھے۔ کیا یہ سب نفسیاتی تھا؟ کیا یہ سب میرا وہم و گمان تھا اور تصورات تھا؟ بس میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، دلاسا دینے کی کوشش کی، نہیں، یہ صرف ڈر ہے۔ لیکن پھر مجھے اپنے ہاتھوں میں سناہٹ محسوس ہوئی۔ میری انگلیوں کے پورے سن ہو رہے تھے۔ یہ زہر کی واضح نشانی تھی۔ فالج زہر میرے اعصابی نظام پر حملہ کر رہا تھا۔
میں نے اپنے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کیا تاکہ خون کی گردش بحال ہو۔ ڈرائیور نے کن آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ خیریت تو ہے صاحب؟ کوئی پولیس کا چکر تو نہیں؟ اس نے شک سے پوچھا۔ نہیں، بس میری طبیعت خراب ہے، مجھے وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے، میں نے بمشکل جواب دیا۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ کیا میری زبان بھی سن ہو رہی تھی؟ اچانک ٹرک نے ایک زوردار جھٹکا لگایا اور رک گیا۔ کیا ہوا؟ میں چیخا۔ میری آواز میں ہسٹیریا شامل تھا۔ لگتا ہے ٹائر پھٹ گیا ہے، ڈرائیور نے اطمینان سے کہا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، قسمت اتنا ظالم کھیل نہیں کھیل سکتی۔ گاڑی چلاؤ، ٹائر کی پرواہ مت کرو، میں چلایا، چیخا۔ تو وہ ٹرک والا کہنے لگا، پاگل ہو گئے ہو؟ ایسے کیسے چلاؤں؟ ٹرک تو الٹ جائے گا۔ وہ نیچے اتر گیا، میں بھی اس کے پیچھے اترا۔ پچھلا ٹائر بری طرح پھٹ چکا تھا، ہمارے پاس ٹائر بدلنے کا وقت نہیں تھا۔ یہاں سے کتنا دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے کچھ 4-5 کلومیٹر ہوگا، شارٹ کٹ سے جاؤ تو۔ اس نے اندھیرے میں ایک کچی پگڈنڈی کی طرف اشارہ کیا۔ 5 کلومیٹر، اور میرے پاس صرف 25 منٹ بچتے تھے۔ پیدل جانا ناممکن تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہم شہر کے صنعتی علاقے کے قریب تھے، انڈسٹریل ایریا کے قریب تھے۔ وہاں پر سڑکیں سنسان تھیں، ویران تھیں۔ فیکٹریوں کی اونچی دیواریں اور چمنیاں اندھیرے میں دیو ہیکل لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ زہر اب میرے پھیپھڑوں تک پہنچ رہا تھا۔ سانس لینا میرے لیے بہت دشوار ہو رہا تھا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ہمت نہیں ہارنی، میں نے خود سے کہا۔ ذرا اپنے آپ کو میں نے حوصلہ دیا، دلاسا دیا، تسلی دی۔ میں نے خود سے کہا، اٹھو۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا۔ میں نے پگڈنڈی کی طرف دیکھا۔ یہ راستہ ویران کھیتوں اور جھاڑیوں کے درمیان سے جاتا تھا، انتہائی غیر محفوظ۔ لیکن میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے دوڑنا شروع کیا۔ کانٹوں بھری جھاڑیاں میرے کپڑوں سے الجھ رہی تھیں، میرے پاؤں کیچڑ میں دھنس رہے تھے۔ میں بھاگتا رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانے لگا۔ مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کبھی لگتا کہ میرے پیچھے کتوں کا غول ہے، کبھی لگتا کہ کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم نہیں بچ سکو گے، تم نہیں بچ سکو گے۔ یہ آواز مانوس تھی، یہ اسی انڈے والے کی آواز لگ رہی تھی، حالانکہ اس نے مجھ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ میرا دماغ میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خوف کے سائے حقیقت سے زیادہ بڑے ہو گئے تھے۔ میرے سینے میں شدید درد اٹھا، جیسے کوئی خنجر گھونپ رہا ہو۔ میں ایک درخت کے تنے کا سہارا لے کر رک گیا۔ میں نے زور زور سے سانس لینے کی کوشش کی، لیکن ہوا پھیپھڑوں میں جا ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اپنی نبض چیک کی، وہ اتنی تیز چل رہی تھی کہ گننا ناممکن تھا۔ کیا یہ زہر کا آخری مرحلہ تھا؟ کیا میرا دل پھٹنے والا ہے؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دھند کے پار چاند کی ایک مدھم سی کرن دکھائی دی۔ اے خدا، اگر یہ میرا آخری وقت ہے تو مجھے معاف کر دینا، میں بڑبڑایا۔
لیکن پھر غصہ آیا، میں ایسے کیسے کتے کی موت مرنا نہیں چاہتا، میں لڑوں گا۔ میں نے اپنی قمیض کا کالر ڈھیلا کیا اور دوبارہ چلنا شروع کیا۔ اب مجھ میں بھاگنے کی طاقت نہیں تھی، میں تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ راستہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہر درخت، ہر سایہ مجھے وہ انڈے والا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، درختوں کے پیچھے۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں، صرف میری اپنی گونج۔ اچانک میرا پاؤں کسی سخت چیز سے ٹکرایا اور میں منہ کے بل زمین پر گرا۔ منہ میں مٹی اور خون کا ذائقہ بھر گیا۔ میرا ہونٹ پھٹ گیا اور میں درد سے کراہا۔ اٹھنے کی کوشش کی تو ٹانگ میں شدید درد ہوا، شاید موچ آ گئی تھی۔ میں وہیں زمین پر لیٹا رہا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ یہ بے بسی کے آنسو تھے۔ ایک انڈے نے، ایک معمولی سے واقعے نے میری پوری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں نے جیب سے فون نکالا۔ 11:48، صرف 12 منٹ، اور منزل ابھی بھی شاید 2 کلومیٹر دور تھی۔ میں نے ہمت ہارنا شروع کر دی۔ جسم میرا اب میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ زہر کا اثر اب میرے پورے وجود کو مفلوج کر رہا تھا۔ مجھے نیند سی آنے لگی، موت کی سی نیند۔ تبھی مجھے دور کہیں ٹرین کی سیٹی کی آواز سنائی دی، ایک لمبی اداس سیٹی، پرانا ریلوے اسٹیشن۔ حالانکہ وہاں ٹرینیں نہیں آتی، لیکن شاید کوئی مال گاڑی گزر رہی ہو، یہ بھی میرا وہم تھا۔ لیکن اس آواز نے مجھے امید کی ایک آخری کرن دی۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی۔ میں درد کو نظر انداز کرتے ہوئے کھڑا ہوا۔ ٹانگ گھسیٹتے ہوئے میں نے اس آواز کی سمت چلنا شروع کیا۔ جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہوا اور سامنے پرانی ریلوے لائن کی پٹری نظر آئی۔ زنگ آلود پٹریاں دھند میں کہیں گم ہو رہی تھی۔ میں پٹری کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور آگے مجھے ایک پرانی عمارت کا ڈھانچہ نظر آیا، اور ٹوٹی ہوئی کھڑکیاں، گرتی ہوئی دیواریں، بوسیدہ دیواریں، اور ایک بڑا سا بورڈ جس کی لکھائی مٹ چکی تھی۔ پرانا ریلوے اسٹیشن۔ میں پہنچ گیا تھا، لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ اسٹیشن بالکل گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف پلیٹ فارم کے آخری سرے پر ایک لالٹین نما روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ نوٹ میں لکھا تھا، پلیٹ فارم نمبر 4۔ یہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا، یہاں کل 2 ہی پلیٹ فارم تھے، تو پھر پلیٹ فارم نمبر 4 کون سا تھا؟ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی سائن بورڈ نہیں تھا۔ مجھے اس روشنی کی طرف جانا چاہیے تھا۔ میں پلیٹ فارم پر چڑھا۔ جگہ جگہ فرش ٹوٹا ہوا تھا۔ میں لنگڑاتا ہوا اس روشنی کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے میں قریب جا رہا تھا، مجھے وہاں کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ ایسے لگا مجھے جیسے کوئی یہاں کھڑا ہے۔ روشنی ایک پرانے لکڑی کے بینچ پر رکھی لالٹین سے آ رہی تھی، اور بینچ پر کوئی بیٹھا تھا۔ پشت میری طرف تھی۔ وہی لمبا اوور کوٹ، وہی ٹوپی انڈے والا، وہ وہاں موجود تھا۔ میرا خون جوش مارنے لگا۔ غصہ اور خوف دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔
میں نے چیخنا چاہا لیکن وہ آواز نہیں نکلی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اس کا گریبان پکڑ کر پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں، لیکن میں گر پڑا۔ میں رینگتا ہوا اس بینچ کی طرف بڑھا۔ تریاق میں نے بمشکل کسر پسر کی۔ وہ شخص ہلا نہیں، وہ بالکل ساکت، خاموش، چپ چاپ بیٹھا رہا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے کو چھوا۔ وہ شخص آہستہ سے میری طرف مڑا۔ لالٹین کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک ماسک تھا، ایک مسخرے، ایک جوکر کا ماسک جو ہنس رہا تھا، لیکن وہ ہنسی بہت خوفناک تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک چھوٹی سی شیشی رکھی تھی جس میں نیلا مائع بھرا ہوا تھا۔ وقت، اس نے ایک بھاری مشینی آواز میں کہا، صرف 3 منٹ باقی ہیں۔ میں نے جھپٹ کر شیشی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مٹھی بند کر لی۔ پہلے ایک شرط، اس نے کہا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں، میری آنکھیں پھیل گئیں۔ اس حالت میں شرط؟ کیا شرط؟ پریشان ہو گیا میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں ایک سچ بولنا ہوگا، اس ماسک والے شخص نے کہا۔ اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ قبول کرو، ورنہ یہ شیشی یہیں زمین پر گر کر ٹوٹ جائے گی اور تم تڑپ تڑپ کر یہیں مر جاؤ گے۔ یہ کیسا کھیل تھا؟ یہ کون تھا جو میرے گناہ جاننا چاہتا تھا؟ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، اب میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ زہر کا اثر اب میرے دل تک پہنچ رہا تھا۔ میرے سینے میں شدید دباؤ تھا۔ مجھے لگا کہ اب واقعی میرا آخری وقت ہے۔ کیا میں سچ بول دوں؟ لیکن کون سا گناہ؟ میں نے تو زندگی میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی کا برا نہیں چاہا۔ پھر مجھے یاد آیا 5 سال پہلے کا وہ واقعہ، ایک اندھیری رات، ایک حادثہ جسے میں دبا چکا تھا۔ کیا یہ سب اسی کا بدلہ ہے؟ کیا وہ جانتا ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو حرکت دی۔ میں نے میرے الفاظ میرے حلق میں پھنس گئے۔ ماسک والے نے ہاتھ کو ترچھا کیا۔ شیشی اس کی انگلیوں سے پھسلنے ہی والی تھی۔ بول دو، اس نے گرجدار آواز میں کہا، اور اسی لمحے دور کہیں سے گھڑیال نے 12 بجانے شروع کیے، ٹن ٹن۔ ہر گھنٹہ موت کی گھنٹی کی طرح بج رہا تھا۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھوں کو میں نے اچھی طریقے سے کلوز کیا اور ماضی کے اس تاریک اندھیرے کنویں میں چھلانگ لگا دی جس میں ہمیشہ کے لیے بند کر چکا تھا، جو میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا۔ گھڑیال کی گھنٹیاں رات کے سناٹے میں کسی ماتمی دھن کی طرح بج رہی تھی۔ ہر ٹن کے ساتھ مجھے اپنی موت مزید قریب محسوس ہو رہی تھی۔ ماسک والے شخص کی انگلیاں ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ وہ شیشی کسی بھی لمحے زمین بوس ہو سکتی تھی۔ میرے پاس سوچنے، سمجھنے، بہانے بنانے یا جھوٹ کا سہارا لینے کا 1 سیکنڈ بھی نہیں بچا تھا۔ موت جب سر پر کھڑی ہو تو انسان کا سارا غرور، سارا تکبر، ساری سماجی حیثیت اور سارے نقاب اتر جاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک ننگا کانپتا ہوا وجود رہ جاتا ہے جو صرف جینا چاہتا ہے۔ میں نے زمین پر سر رگڑتے ہوئے سسکیوں اور ہچکیوں کے درمیان اپنی روح کا سب سے کالا سچ اگل دیا۔
میں نے ایک انسان کو مارا ہے۔ میری آواز پھٹی ہوئی اور کربناک تھی۔ 5 سال پہلے نومبر کی دھندلی رات تھی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ ہائی وے کے اس سنسان موڑ پر جہاں اسٹریٹ لائٹس نہیں تھی، اچانک ایک موٹر سائیکل سوار میرے سامنے آ گیا۔ میں بریک نہیں لگا سکا اور میری گاڑی اس سے ٹکرائی۔ وہ ہوا میں اچھلا اور دور جا گرا۔ میں رکا۔ میں نے دیکھا کہ وہ زندہ تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا، بلک رہا تھا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا مدد کے لیے، لیکن میں ڈر گیا۔ مجھے جیل جانے کا خوف تھا، اپنی عزت کا ڈر تھا۔ میں نے اسے وہیں تڑپتا چھوڑ دیا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ اگلے دن میں نے خبروں میں بھی نہیں دیکھا، بس یہ سمجھ لیا کہ وہ مر گیا ہوگا۔ میں قاتل ہوں، میں قاتل ہوں۔ اب مجھے یہ دوا دے دو، خدا کے لیے مجھے مرنے مت دو۔ میں نے اعتراف کر لیا تھا، میں نے اپنا گناہ مان لیا تھا۔ وہ بوجھ جو میرے سینے پر پتھر کی طرح رکھا تھا، آج میرے آنسوؤں کے ساتھ بہہ نکلا۔ ماسک والے شخص نے میری بات سنی۔ اس کی انداز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور نیلی مائع والی وہ چھوٹی سی شیشی میری طرف بڑھا دی۔ پی لو، اس نے بھاری آواز میں کہا۔ میں کسی بھوکے بھیڑیے کی طرح شیشی اس کے ہاتھ سے جھپٹی۔ کانپتے ہاتھوں سے ڈھکن کو کھولا اور ایک ہی سانس میں سارا مائع اپنے حلق میں انڈیر لیا۔ وہ مائع ٹھنڈا تھا، لیکن میرے جلتے ہوئے معدے اور حلق کے لیے یہ کسی آب حیات سے کم نہ تھا۔ میں نے خالی شیشی ایک طرف پھینکی اور وہیں ٹوٹی پھوٹی زمین پر پشت کے بل لیٹ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن جو کسی بھاگتے گھوڑے کی طرح بے قابو تھی، بے لگام ہو گئی تھی، اب آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے جسم میں پھیلا ہوا زہر سمٹ رہا ہے۔ انگلیوں کی سناہٹ کم ہو رہی تھی۔ پیٹ کا مروڑ ختم ہو رہا تھا۔ کیا یہ دوا اتنی جلدی اثر کرتی ہے، یا یہ صرف میرے دماغ کا سکون تھا؟ کچھ منٹ تک میں وہیں لیٹا رہا، آسمان کی طرف دیکھتا رہا جہاں دھند کے بادل اب چھٹ رہے تھے۔ پھر میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میرے جسم میں شدید کمزوری تھی، لیکن وہ جان لیوا ڈر غائب ہو چکا تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا۔ ماسک والا شخص اب بھی وہیں بینچ پر بیٹھا تھا۔ لالٹین کی مدھم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی گہرے مشاہدے میں ہو۔ اب جبکہ میری جان بچ گئی تھی، میری سانسیں بحال ہو گئی تھیں اور میرا خوف آہستہ آہستہ غصے اور حیرت میں بدلنے لگا۔ یہ کون تھا؟ یہ سب ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ اور یہ میرے لیے اس راز کو کیسے جانتا تھا جو میرے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا؟ تمہاری جان بچ گئی، اس نے اچانک کہا۔ اس بار اس کی آواز میں وہ مشینی گونج نہیں تھی، بلکہ ایک انسانی آواز تھی، قدرے بھاری اور غمگین۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟
تم جانتے ہو میں نے پچھلا 1 گھنٹہ کیسے گزارا ہے؟ میں جہنم سے گزر کر آیا ہوں۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کا قد بہت نکلتا ہوا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے چہرے پر لگا وہ مسخرے کا ماسک اتارا۔ ماسک کے نیچے ایک سانولا پختہ عمر کا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور ماتھے پر گہری لکیریں تھیں۔ میں اسے پہچان نہیں سکا۔ یہ چہرہ میرے لیے اجنبی تھا۔ جہنم؟ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ دہرایا۔ تم نے صرف 1 گھنٹہ جہنم میں گزارا اور تمہیں لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑی قیمت ادا کر دی۔ تم نے موت کو قریب سے دیکھا تو تمہاری چیخیں نکل گئیں، تمہاری آہیں نکل گئیں، تمہاری دھاڑیں نکل گئیں، لیکن اور تمہارا سارا وقار مٹی میں مل گیا۔ لیکن کبھی تم نے سوچا کہ جس شخص کو تم 5 سال پہلے سڑک پر تڑپتا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس نے پچھلے 5 سال کیسے گزارے ہیں؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ میں ہکلایا۔ وہ تو مر گیا تھا نا؟ اس شخص نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں صاحب، نہیں، وہ نہیں مرا۔ انسان کی جان اتنی آسانی سے نہیں نکلتی صاحب۔ وہ زندہ بچ گیا تھا، لیکن اس زندہ بچ جانے کی قیمت اس نے پوری زندگی دے کر چکائی۔ اس حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئیں۔ وہ ایک محنتی مزدور تھا، اپنے گھر کا واحد کفیل۔ اس رات وہ اپنے بیٹے کے لیے سالگرہ کا کیک لے کر جا رہا تھا۔ تمہاری گاڑی نے صرف اس کی ہڈیاں نہیں توڑیں، اس کے پورے خاندان کا مستقبل کچل دیا۔ میں بت بنا کھڑا رہا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ وہ زندہ تھا۔ اس اجنبی نے ایک قدم میری طرف بڑھایا۔ میں اس کا بھائی ہوں۔ میں نے دیکھا ہے اسے ہسپتال کے بستر پر سڑتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کے بچوں کو سکول چھوڑ کر ورک شاپس پر کام کرتے ہوئے۔ دواؤں کے پیسے پورے کرنے کے لیے ہم نے اپنا گھر بیچ دیا، اپنی عزت نفس بیچ دی، اور تم وہاں سے بھاگ کر اپنی پرسکون دنیا میں واپس چلے گئے۔ تم نے کبھی مڑ کر خبر لینے کی زحمت نہیں کی۔ تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ تم نے سمجھا کہ اندھیرے میں گاڑی بھگا لینے سے گناہ مٹ جاتا ہے۔ شرمندگی اور پچھتاوے کی ایک شدید لہر نے مجھے جکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں سمجھا وہ مر گیا ہے۔ میں ڈر گیا تھا۔ ڈر؟ اس شخص نے طنزیہ ہنسی۔ آج تم ڈرے تھے۔ آج تمہیں پتا چلا کہ موت کا خوف کیا ہوتا ہے۔ آج جب تمہیں لگا کہ تمہاری رگوں میں زہر دوڑ رہا ہے تو تم پاگلوں کی طرح بھاگے۔ تم نے اپنی ساری دولت لٹانے کی پیشکش کر دی۔ تم نے زمین پر ناک رگڑی۔ کیونکہ زندگی پیاری ہے نا، اپنی جان سب سے عزیز ہے نا۔ تو کیا وہ جو سڑک پر پڑا تھا اسے اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ کیا اسے اپنی جان عزیز نہیں تھی؟ کیا اس کے بچے اس کے منتظر نہیں تھے؟ میں نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور جلائی۔ دھوئیں کا ایک مرغولہ فضا میں بکھر گیا۔ تمہارے انڈے میں کوئی زہر نہیں تھا۔
اس نے انکشاف کیا۔ میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ ہاں، اس نے سکون سے کہا۔ وہ صرف ایک معمولی کیمیکل تھا جو کچھ دیر کے لیے منہ کا ذائقہ کڑوا کر دیتا ہے اور معدے میں ہلکی سی جلن پیدا کرتا ہے۔ باقی سب تمہارا وہم تھا، پلاسبو ایفیکٹ تھا۔ میں نے تمہیں کاغذ پر لکھ کر دیا کہ تم مر رہے ہو، اور تمہارے دماغ نے یقین کر لیا۔ تمہارا پسینہ، تمہاری گھبراہٹ، تمہارا خوف، تمہارا لڑکھڑانا، یہ زہر کا اثر نہیں تھا، یہ موت کے خوف کا اثر تھا۔ وہ شیشی جو تم نے ابھی پی ہے وہ صرف سادہ پانی تھا جس میں نیلا رنگ ملا ہوا تھا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ میں غصے اور راحت کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ تم نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا، تم نے مجھے مار ہی ڈالا تھا۔ میں تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز اب سنجیدہ اور سخت ہو گئی۔ اگر میں بدلہ لینا چاہتا تو تمہیں عدالت میں گھسیٹتا۔ یہ شاید وہی کرتا جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس سے میرے بھائی کی ٹانگیں واپس نہیں آتی، اس کا برباد شدہ وقت واپس نہیں آتا۔ میں تمہیں صرف احساس دلانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ٹھیک اسی کرب، اسی بے بسی اور اسی تنہائی سے گزرو جس سے میرا بھائی اس رات سڑک کنارے گزر رہا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی امید نہیں تھی اور تمہارے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا۔ اس نے لالٹین اٹھائی اور جانے کے لیے مڑا۔ آج کی رات تم نے موت کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ اب تم جان گئے ہو کہ زندگی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ زندگی کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے۔ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ قانون تمہیں سزا بھی دیتا تو تم پیسے کھلا کر چھوٹ جاتے، لیکن یہ رات تم کبھی بھول نہیں پاؤ گے، کبھی نہیں بھول پاؤ گے۔ جب بھی تم کھانا کھاؤ گے تمہارے حلق میں وہ کڑواہٹ تمہیں یاد آئے گی۔ جب بھی تم گاڑی چلاؤ گے تمہیں وہ 1 گھنٹے کی دوڑ یاد آئے گی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا اور بینچ پر رکھ دیا۔ اس کاغذ پر میرے بھائی کا نام اور پتہ ہے۔ وہ شہر کے سرکاری ہسپتال کے پیچھے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہتا ہے۔ وہ آج بھی زندہ لاش بنا پڑا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ میں پہلے تمہیں بتا چکا کہ اپنا گھر میں نے بیچ دیا۔ اگر تمہارے اس جاگے ہوئے ضمیر میں واقعی کوئی جان ہے تو وہاں چلے جانا اور اس کا علاج کروا دینا، اس کے بچوں کی کفالت کر دینا۔ یہ تمہارا کفارہ ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر یہ سمجھ لینا کہ تم واقعی اندر سے مر چکے ہو، تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اور آج کی رات میں نے صرف ایک لاش کو ڈرایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ شخص پلیٹ فارم کے اندھیرے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ میں وہیں کھڑا رہا، بت بنا ہوا۔ دھند نے اسے آہستہ آہستہ اپنے اندر نگل لیا، یہاں تک کہ اس کے قدموں کی چاپ بھی مدھم پڑ گئی۔ میں اکیلا تھا، ویران اسٹیشن پر، لیکن میرے اندر ایک طوفان تھم چکا تھا اور ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ میں نے بینچ پر پڑا وہ کاغذ اٹھایا۔ میرے ہاتھ اب کانپ نہیں رہے تھے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا جس میں صبح کی تازگی کا ہلکا سا احساس تھا۔
زہر کا اثر ختم ہو چکا تھا، لیکن اس رات کا سبق میری روح پر نقش ہو گیا تھا۔ میں اپنی گاڑی کی طرف نہیں بھاگا، میں نے کاغذ کو جیب میں سنبھالا اور اسٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں زندہ تھا اور اب مجھے ایک اور زندگی کو زندہ کرنا تھا۔ یہی میرا راستہ تھا اور یہی میرا انجام۔